ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طالب علمی زمانے میں ایک دہریہ آیا اور اس نے سارے مسلمانوں کو 4 سوالات کا چیلنج کیا، اور اس نے شرط بھی لگائی کہ جواب میں قرآن بھی پیش نہیں کرنا، حدیث بھی پیش نہیں کرنی، بلکہ عقل سے جواب دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام اور میرے عزیز رفقا، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایسے 4 سوالات اور ان کا جواب لے کر حاضر ہوا ہوں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ سوالات یہ ہیں: نمبر 1، اگر اللہ ایک ہے تو ایک سے پہلے کیا تھا؟ نمبر 2، اگر اللہ ہے تو اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ نمبر 3، اگر اللہ ہے تو اللہ کی توجہ کدھر ہے؟ آگے ہے یا پیچھے ہے؟ دائیں ہے یا بائیں ہے؟ اوپر ہے یا نیچے ہے؟ اللہ کی توجہ کدھر ہے؟ نمبر 4، اگر اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ میں ان 4 سوالات کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کہ آپ حضرات غور سے سماعت فرمائے۔ دراصل یہ واقعہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طالب علمی زمانے کا تھا۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک دہریہ تھا۔ کائنات کے اندر ایسی مخلوق بھی موجود ہے جو خدا ہی کو نہیں مانتی، اس کو دہریہ کہتے ہیں۔ ایک دہریہ خلیفہ کے پاس آیا اور آ کر وہ تمام مسلمانوں کو جمع کر کے اعلان کرنے لگا کہ اے مسلمانوں، تم کہتے ہو ساری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، ساری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن میں منع کرتا ہوں، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ، ساری کائنات کا مالک بھی اللہ نہیں ہے، ساری کائنات کا خالق بھی اللہ نہیں ہے۔ اور وہ شخص کہنے لگا، اے مسلمانوں، تم اپنے علماء کو بلا لے کر آؤ تاکہ وہ میرے ان سوالات کا جواب دے۔ کوئی عالم جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسی وقت اسی اجتماع میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے والد صاحب کے ساتھ موجود تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے والد صاحب سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ ان کے والد صاحب متفکر ہوتے ہیں کہ یہ تو بچہ ہے، کہاں سے جواب دے گا؟ نہ اس کی عمر ہے، نہ اس کے پاس علم ہے کہ یہ کیسے جواب دے گا۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پرزور اصرار کرنے کے بعد ان کے والد صاحب ان کو اجازت دے دیتے ہیں، اور اس اجتماع کو ایک خاص انداز سے منعقد کیا گیا، اور اس کے اندر ایک ممبر تیار کیا گیا، اور وہ دہریہ اس ممبر پر کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر سوال کرنے لگا، کون ہے میرے ان 4 سوالات کا جواب دینے والا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آگے بڑھے، ممبر کے قریب ہوئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہنے لگے، آج میں تجھے ثابت کر دوں گا کہ ساری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، ساری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، کیا تجھے میرے شرائط معلوم ہے؟ کیا شرط ہے؟ جواب میں قرآن بھی پیش نہیں کرنا، حدیث بھی پیش نہیں کرنی، بلکہ جو بھی جواب دینا ہے عقل سے جواب دینا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے، تو سوال کرنا شروع کر دے، میں تیرے سارے سوالات کا جواب تیری شرطوں کے مطابق دے دوں گا۔ چنانچہ وہ شخص سوال کرنے لگا، جی میرا سوال یہ ہے کہ تم مسلمان کہتے ہو اللہ ایک ہے، تو ایک سے پہلے کیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے، کیا تجھے گنتی آتی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، مجھے گنتی آتی ہے۔ امام صاحب نے کہا، تھوڑا گنتی گن کے شروع کرنا۔ چنانچہ وہ شخص گنتی گننا شروع کر دیا، 1 2 3 4 5 10۔ جب 10 تک پہنچا تو امام صاحب کہنے لگے، اب اس گنتی کو الٹی سنانا۔ وہ شخص الٹی گنتی گننا شروع کر دیا، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جب 1 پر آیا، آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو امام صاحب کہنے لگے، اب آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ وہ شخص کہنے لگا، جی 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ امام صاحب کہنے لگے، میں تو تجھے یہی سمجھانے لگا ہوں، جب مجازی 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا تو حقیقی 1 سے پہلے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہ شخص دوسرا سوال کرنا شروع کر دیا کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اگر اللہ ایک ہے
تو اللہ کی توجہ اس وقت کدھر ہے؟ آگے ہے یا پیچھے ہے؟ دائیں ہیں یا بائیں ہیں؟ اللہ کی توجہ کدھر ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ چراغ لاؤ۔ چراغ لایا گیا اور چراغ کو روشن کر دیا گیا۔ پھر دائیں والے جانب سے پوچھا کہ چراغ کی روشنی کدھر ہے؟ وہ شخص کہنے لگا جی میرے طرف ہے۔ پھر بائیں والے جانب سے پوچھا کہ چراغ کی روشنی کدھر ہے؟ وہ شخص کہنے لگا جی میری طرف۔ پھر سامنے والے اس دہریا سے پوچھا کہ چراغ کی روشنی کدھر ہے؟ وہ شخص کہنے لگا جی چراغ کی روشنی میری طرف ہے۔ امام اعظم کہنے لگے تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ آگے والا دائیں والا کہتا ہے میری طرف ہے، بائیں والا کہتا ہے روشنی میری طرف ہے، لیکن تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ چراغ کی روشنی تیری طرف ہے۔ وہ شخص کہنے لگا جی نہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی عقل پہ پردہ ہے۔ چراغ کی روشنی ایک ہے مگر اس کی روشنی چاروں طرف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے میں تو تجھے یہی سمجھانے لگا ہوں، چراغ ایک ہے، چراغ کی روشنی چاروں طرف ہے، تو اسی طرح اللہ بھی ایک ہے اور اللہ کی توجہ چاروں طرف ہے۔ پھر وہ شخص سوال کرنے لگا جی تم مسلمان کہتے ہو اللہ ہے تو اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ جو ہوتا ہے وہ نظر بھی تو آتا ہے، جو ہوتا ہے وہ دکھائی بھی تو دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے گلاس میں دودھ لے کر آؤ۔ گلاس میں دودھ لایا گیا اور امام صاحب کہنے لگے کیا دودھ کے اندر بھی کچھ ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا جی ہاں، دودھ کے اندر مکھن ہوتا ہے، دودھ کے اندر ملائی بھی ہوتی ہے۔ امام صاحب کہنے لگے اگر دودھ کے اندر مکھن ہوتا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ جو ہوتا ہے وہ دکھائی بھی تو دیتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا جی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، دودھ کے اندر مکھن ہوتا ہے، ملائی ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ امام صاحب کہنے لگے میں تو تجھے یہی سمجھانے لگا ہوں، جب دودھ کے اندر مکھن ہوتا ہے نظر نہیں آتا تو اسی طرح اللہ بھی موجود ہے مگر نظر نہیں آتا۔ حضرات پھر وہ شخص چوتھا سوال کرنا شروع کر دیا اگر اللہ ہے تو اللہ اس وقت اب کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے تجھے کتنے سوال پوچھنا تھا؟ وہ شخص کہنے لگا جی 4۔ کتنے سوال کیے؟ وہ شخص کہنے لگا جی 3۔ سارے سوالات کا جواب صحیح ہے یا غلط؟ وہ شخص کہنے لگا جی ہاں صحیح ہے۔ تو بات ایسی ہے تو ہار رہا ہے، میں جیت رہا ہوں۔ جیتنے والا اوپر ہوتا ہے، ہارنے والا نیچے ہوتا ہے۔ چنانچہ تو پہلے اس ممبر سے نیچے اتر۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسے ممبر سے نیچے اتارے اور امام صاحب جا کر اوپر کھڑے ہوئے اور اوپر کھڑے ہو کر کہنے لگے اب پوچھ تجھے کیا پوچھنا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا جی میرا سوال یہ ہے اگر اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے جی میرا اللہ اس وقت مجھے اوپر کھڑا کر کے عزتیں دے رہا ہے اور تجھے نیچے کھڑا کر کے تجھے ذلیل اور رسوا کر رہا ہے۔ تو حضرات ان 4 سوالات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہر مسلمان شرک سے بچ سکے، ہر مسلمان کا یقین اللہ پر ہو جائے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری امت محمدیہ کو شرک سے حفاظت فرمائے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔